کہ خدا کی ذات نے آپ کو اس صف میں کھڑا کر دیا ہے جس سے پہلے آپ سے پہلے جس میں تقریباً تمام نبیوں رسولوں کو کھڑا کیا گیا۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ اگر آپ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ان تمام رسولوں نبیوں کی زندگی جتنی ہسٹری دستیاب ہے اس کو پڑھیں تو ایک چیز بڑے واضح طور پر ہم میں اور ان میں مشترکہ ہے کہ ہمیں اور ان کو ہمیشہ ہی قریب ترین علاقوں سے اور اپنے گروہوں سے اپنے علاقے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ جب آپ حق کے رستے پر چلیں تو آپ کی مخالفت نہ ہو۔ میں ہمیشہ IHRM کے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر حق کا رستہ آسان ہوتا تو ہر کوئی حسین ہوتا۔ حق پر چلنے کے لیے، سچ کی بات کرنے کے لیے آپ کو قربانی اور آپ کی مخالفت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ امام عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے نہ ہی پہچان دی، نہ ہی مانا، اور ان کی مخالفت کی، ان کی دل آزاری کی۔ ان کے دور کے لوگوں نے جو نہ انہیں جانتے تھے نہ ان کے قریبی تھے، مدینہ کے لوگوں نے انہیں عزت بھی دی، وہ مقام بھی دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک۔ اگر آپ معاشرتی دنیا پر دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں تو لیڈر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لیڈر بنتا ہی وہی ہے جو معاشرے کی روایات کے خلاف، جو معاشرے کی غلط روایات ہوتی ہیں ان کی خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ جب آپ معاشرے میں ہوتی ہوئی عادات کو، غلط باتوں کو روکتے ہیں، تب جا کر وہ لوگ جو اس نظام کے بینیفیشرز ہوتے ہیں، جو اس نظام کے عادی ہوتے ہیں، وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی مخالفت ہوتی ہے آپ کے علاقوں میں، آپ کے گروہوں میں، آپ کے قبیلوں میں، تو شکر ادا کریں کہ آپ حق کی طرف ہیں، کیونکہ حق کا رستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے۔ حق پر خدا اپنے منتخب لوگوں کو چلاتا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کی آزمائش کی جائے۔ اگر حق پر چلنا آسان ہوتا تو ساری دنیا کے، کائنات کے تمام انسان عظیم ہوتے۔ عظیم لوگ وہی بنتے ہیں جب تک کوئلہ ایک خاص درجے تک نہیں پہنچتا، زمین میں اس پر ایک خاص طرح کی انرجی اور فورسز کا استعمال نہیں ہوتا، وہ ہیرا نہیں بنتا۔ سونا تب تک کندن ہو کے خوبصورت انگوٹھی یا گلے کے ہار میں تبدیل نہیں ہوتا جب تک وہ گرم آگ اور سونار کی ہتھوڑے سے اپنے اوپر سختی برداشت نہ کرے۔ تو ایک شعر ہے، ہم بچپن میں پڑھتے تھے، تندیے بادائے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا اپنی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے، اور پھر شکر ادا کریں کہ آپ کی مخالفت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی آزمائش کے لیے منتخب کیا۔ بس دعا یہ کریں کہ جو آپ پہ مصیبتیں ہیں، جو مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس میں آپ کو کامیاب اور کامران رکھے، اور آپ کے حوصلوں کو مضبوط رکھے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے مایوس نہ کرے، جیسا قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تسلسل کے ساتھ مسلسل محنت اور جدوجہد کریں، اللہ کی ذات پر یقین کریں، اور کبھی ناامیدی کو
اپنے طرف مت آنے دیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔